مطلب ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی کرامات کے حوالے سے، کرامات غوث اعظم کے نام سے وہ کتاب ہے. تو اس کے اندر یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہیں رحمہ اللہ، ان کی کرامات کو جو ذکر کیا ہے اور اس کے اندر کس حد تک بڑھ کر توحید کا انہوں نے انکار کیا ہے. توحید کا انکار اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جب اپنے مرشد کو ان کی شان بتاتے ہوئے ان کی اتنی اعلیٰ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کا ذکر کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اپنے مرشد کو نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل سمجھ رہے ہو، تبھی تو اس قسم کی ان کے ساتھ کرامات منسوب کر سکتے ہو. اور اس کے اندر اس طریقے سے ایک جھوٹا واقعہ ہے، بالکل جھوٹا، اس کے اندر کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن دماغوں کو کھولنے کے لیے اس کے اندر سے بہت سارے مدنی ٹوٹکے نکل سکتے ہیں. وہ ذکر کر رہی ہوں میں کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا تھا جنت تک جانے کے لیے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ اپنے تمام مریدین کو نہ لے جاؤں. معلوم نہیں کہاں لے کر جانے والے ہیں وہ، مطلب ان کی کہنے کے مطابق بات ہو رہی ہے. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ اتنی متکبرانہ جملے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہے ہوں گے، ہم ہرگز اس بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے تو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو ان کے ماننے والوں کو آج کے ٹائم میں توحید کی طرف لانے کے لیے ظاہر سی بات ہے انہی کی بات ذکر کرنی پڑے گی جو وہ مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، وہ ان کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک موقع پر ان کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اونچے مرتبے والے لوگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے مرید نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وضو کروایا اور وضو کروانے کا جو لوٹا تھا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر کے نہیں رکھی. اب پہلے تو یہ ذرا غور کریں کہ لوٹے کا رخ جو ہے ٹوٹی کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ کون سا دین ہے؟ کس صحابی نے، کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے؟ لوٹے کا کیا تعلق ہے قبلہ رخ ہونے سے؟ وہ کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے. ہم بھی تو عام حالات میں قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے اس مرید پر اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے جو اپنے مرید کو شدید غصے کی نگاہ اس کے پر ڈالی ہے، ایک جلالی نظر اس کے پر ڈالی، اور مرید تابع فرمان تھا، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس جلالی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اندازہ لگایا، مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا، مر گیا، مطلب نگاہوں سے اس کو جلا ڈالا. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں، مرید کو مار ڈالا. مطلب یہ تو کھلم کھلا قتل ہو گیا. ویسے تو دیکھا جائے کسی کو لوٹا جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ رکھنے پر کوئی قتل کیا جا سکتا ہے، مگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مرید کو ہی قتل کر ڈالا. مطلب وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ کی پکڑ سے بچا کر جنت لے جانے کا دعویٰ کر رہے تھے، تو انہوں نے دنیا میں لوٹے کو قبلہ رخ نہ رکھنے کی وجہ سے مار ہی ڈالا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مرید تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا تو کیا عبادت کرتا آگے جا کر. لیکن پھر اس کے بعد آگے کہانی کیا ہے کہ پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ نے ایک نگاہ لوٹے کو ماری تو لوٹا بھی تابع فرمان تھا، وہ قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو گیا. اندازہ لگائیں کیا انہوں نے کس طریقے سے کرامات کو بڑھا کے ذکر کیا ہے. مطلب قبلے رخ ہو کر بیٹھنا ہے، یہ لوٹے کو تو سمجھ میں آ گیا، مرید کو سمجھ میں نہیں آیا. یعنی کہ مرید سے زیادہ سمجھدار تو وہ لوٹا تھا.